نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخطابه العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. یہ صرف عزیز القدر مولانا سید محمد جامی اشرف اشرفی الجیلانی کی محبت، ورنہ اس فقیر اشرفی و گدائے جیلانی نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی کہ بیٹا موسم کی وجہ سے آواز ساتھ نہیں دے رہی، مگر اس روحانی عرفانی محفل سے اپنے بھی حصے کی برکتیں لینے کے لیے یہ فقیر حاضر آ گیا. تو دستور کے مطابق پہلے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند شعر تحت میں سماعت فرمائے اور اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک سے پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرے عزیزو، میرے پاس سر تو نہیں، کوئل جیسی کوک تو نہیں، مگر جس رب نے کوئل کو مدھر آواز سے نوازا ہے، سریلی آواز سے نوازا ہے، اسی نے کوے کو ان کی آواز سے نوازا ہے. نوازنے والا رب ہی ہے. بہرحال سماعت فرمائیں. بہت سے کلام آپ نے سنے، اب اس فقیر کا سنیے کہ انبیاء لاکھوں تھے، انبیاء لاکھوں تھے، محبوب خدا کون ہوا. انبیاء لاکھوں تھے، محبوب خدا کون ہوا، اور فخر کونین محمد کے سوا کون ہوا. محمد کے سوا کون ہوا. اور گر کے پڑھتے ہیں هو اللہ احد لا تہبل، گر کے پڑھتے ہیں هو اللہ احد لا تہبل. آج مہمان حرم کون ہوا کون ہوا، آج مہمان حرم کون ہوا کون ہوا. اور ظلمتیں مٹ گئیں، شیطان نے سر پیٹ لیا. ظلمتیں مٹ گئیں، شیطان نے سر پیٹ لیا. ارے حق ہوا جلوہ نما، جلوہ نما کون ہوا. حق ہوا جلوہ نما، اور جلوہ نما کون ہوا. اور پوچھو صدیق سے معیار صداقت ان کا، پوچھو صدیق سے معیار صداقت ان کا کہ صاحب صدق و صفا وجہ صفا کون ہوا. صاحب صدق و صفا وجہ صفا کون ہوا. اور حق سے بھٹکے تھے عمر پھر بھی مگر امت کے، حق سے بھٹکے تھے عمر پھر بھی مگر امت کے. ارے بن گئے راہنما، راہنما راہنما کون ہوا. اور سماعت فرمائے کہ سر بلند آل محمد ہوئے سر کٹوا کر، سر بلند آل محمد ہوئے سر کٹوا کر. ارے کہہ دے کربلا مجبور بلا کون ہوا، کہہ دے کربلا مجبور بلا کون ہوا. اور یہ عقیدے کا شعر ہے کہ کچھ میں کہتا نہیں، اے منکرو خود غور کرو. کچھ میں کہتا نہیں، اے منکرو خود غور کرو. ارے میرے آقا کو برا کہہ کے برا کون ہوا، میرے آقا کو برا کہہ کے برا کون ہوا. اور آخری شعر یہ سماعت فرمائے کہ ان کے دامن میں ہیں ہم.
دور ہو تم دامن سے، ان کے دامن میں ہم، دور ہو تم دامن سے، ارے ہو کے دامن سے جدا، حق سے جدا کون ہوا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وانتم الاعلون، تمہیں سربلند رہو گے، تمہیں عزت والے رہو گے، تمہیں عظمت والے رہو گے، تمہیں ولایت والے رہو گے، تمہیں حکومت والے رہو گے، تمہیں سیاست والے رہو گے، تمہیں سیادت والے رہو گے، تمہیں نجابت والے رہو گے، تمہیں حکومت والے رہو گے، تمہیں دنیا اور آسمان میں سربلند رہو گے، مگر تب وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی تمہارے لیے، عزت تمہارے لیے، عظمت تمہارے لیے، ولایت تمہارے لیے، حکومت تمہارے لیے، جاہ و حشمت تمہارے لیے، دنیا کی سربلندی تمہارے لیے، تجارت تمہارے لیے، یہ دنیا میں دولتوں کا ڈھیر تمہارے لیے، کس کا فرمان؟ واہ 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 واہ، کس کا ارشاد ہے؟ رب العالمین کا، سبحان اللہ، رب العالمین کا ارشاد، رب کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ بے شک جی جی، ارے جو سوچ لے اس کی انسانیت میں سوچا جا سکتا ہے، واہ 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 واہ، اور جو بول دے واہ واہ، تو وہ خارج انسانیت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، صرف نام رکھ لینے سے، عبداللہ بن جانے سے، غلام رسول بن جانے سے، غلام غوث بن جانے سے، غلام خواجہ بن جانے سے، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دور میں بھی نعرہ لگانے والے تھے، واہ 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 واہ، اس دور میں بھی چولے بدلنے والے تھے، واہ، مگر میرے عزیز، وہ رب کائنات جس نے لفظ کن سے سارے عالم کی تخلیق فرمائی، واہ 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 واہ، اس نے معرفت بھی دے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہچان بھی بتا دیا کہ سربلندی، عظمت، ولایت، دولت، حکومت، بادشاہت، اقتدار سب کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے آپ جیسے واہ واہ واہ، ایمان کو تلاشنا ہے، اللہ اللہ، اگر ایمان کا پتہ لگانا ہے تو میرے عزیز آج نہیں، ہم کو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک، ذرا غور کرو، جو واقعی میں کامل ایمان ہے، اللہ، رسول کا سچا عاشق ہے، بے شک بے شک بے شک، رسول کا سچا شیدائی ہے، رسول کا سچا جانثار ہے، وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، بے شک بے شک، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یکتا میں 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ، ہر وقت سرکار کی دعاؤں میں شامل حال ہیں، سرکار کی نصیحتوں کو سن رہے ہیں، مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، حضرت ابو درداء سب سے نکل کر کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 ہفتہ گزرا، سرکار نے پوچھ لیا
اللہ اللہ کہ اے میرے جانثاروں کیا بات ہے؟ ابو درداء فجر کی نماز کے بعد میں جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں ویسے ہی سب سے وہ نکل جاتا ہے، دعا میں شامل نہیں ہوتا، اللہ 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 میری نصیحت آموز گفتگو میں وہ شامل نہیں ہوتا، کیا بات؟ اللہ صحابہ اکرام سرکار کی محفل برخاست ہوئی، نکلے، حضرت سیدنا ابو درداء سے ملاقات ہو گئی، کہا ابو درداء سرکار تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ 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 تمہاری کیفیت دریافت کر رہے تھے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ آج 15 سے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آج سرکار نے پوچھ لیا کہ تم فجر کے بعد سرکار جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تم سب سے نکل کر کے گھر کیوں چلے جاتے ہو؟ اللہ 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 حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ اللہ اے میرے آقا کے جانثاروں، اے میرے آقا کے شیدائیوں، اے میرے آقا کے ماننے والوں، میں اس وقت کن مصیبتوں سے دوچار ہوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جانتے ہو یہ کھجوروں کا موسم ہے، کھجوروں کے خوشے پک گئے، اللہ اللہ رستے اور میرے بغل میں ایک یہودی کا مکان ہے، اس کے مکان کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت جو میرے آنگن کی دیوار سے بالکل لگا ہوا، رات میں جب باد نسیم چلتی ہے اور اس کھجور کے پکے ہوئے خوشوں سے ٹکراتی تو رس بھری کھجوریں گرتی ہیں جو اس یہودی کے ساتھ ساتھ میرے آنگن میں بھی گرتی ہیں۔ اللہ اللہ اگر میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ان کی دعاؤں میں شامل ہوں، ان کی گفتگو میں شامل ہوں تو دیر ہو جائے گی، میرے بچے بیدار ہوں گے، آنگن کا دروازہ کھول کر کے آنگن میں نکلیں گے، اس یہودی کے پیڑ کی گری ہوئی کھجوریں وہ اٹھا کر کے انجانے میں کھا لیں گے، وہ ان کے پیٹ میں جائے گی اور اس سے خون ناحق پیدا ہوگا جو حرام ہے، حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کی نعرہ اشرفیہ، محبت رسول میں فرق پڑ جائے گا، عشق میں فرق ہو جائے گا، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کی حفاظت کے لیے جیسے ہی سرکار سلام پھیرتے ہیں میں گھر آتا ہوں، گری ہوئی کھجوروں کو بٹورتا ہوں اور ایک جگہ رکھ دیتا ہوں، جب یہودی اٹھتا ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے تو لے جا کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ 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 سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کہا ابو درداء اگر اتنی پریشانی ہے اللہ اللہ صحیح بات ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لے؟ خرید لے اس کو۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ایمانی بھائیوں، کیا بتائیں، سب کچھ پیش کر دیا، اپنی طاقت سے زیادہ مال دے دیا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لو، اس کھجور کے درخت کو میرے حوالے کر دو، مگر وہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ 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 وہ یہودی دینے کو تیار نہیں۔ اللہ اچھا آپ جاؤ سرکار کے پاس۔ اللہ 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 حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سلام خادمانہ عرض کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار کی نگاہ کرم اٹھی کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ جیسے ہی سلام پھیرتا ہوں تو سب سے نکل کر کے اپنے گھر کو چلا جاتا، دعا میں شامل نہیں ہوتا، اللہ 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 میری گفتگو میں شامل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا یہ غلام اس وقت بہت ہی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانیوں سے دوچار ہے۔ کہا کیسی پریشانی؟ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو درداء تو اس یہودی سے اس زر کو خرید کیوں نہیں لیتا؟ اللہ کہا یا رسول اللہ اپنی حیثیت سے زیادہ پیش کر دیا مگر وہ دینے کو تیار نہیں۔
اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لے، وہ درخت دے دے، مگر وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بہت ظالم ہے یا رسول اللہ، بہت ظالم ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے، چلو پھر میں چلتا ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، چلو میں چلتا ہوں۔ سرکار چلے، صدیق چلے، فاروق چلے، عثمان چلے، علی چلے، صہیب چلے، طلحہ چلے، بلال چلے، زبیر چلے۔ ارے انجمن سائنسدانوں کی انجمن کے بیچ میں جانے چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص شاہ میرا۔ چلے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جیسے ہی پہنچے، سرکار رک گئے۔ کہا ابو درداء، یا رسول اللہ غلام حاضر۔ کہا بلاؤ اس یہودی کو۔ ابو درداء گئے، اس یہودی کو بلا لائے۔ یہودی آیا، دیکھا قرآن پاک میں آیا ہے ان کے بارے میں، یہودیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، یہ یہودی آپ کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو، جیسے اپنی اولادوں کو یہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ وہ یہودی بھی پہچان رہا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، محمد الرسول اللہ، رحمت للعالمین ہے، طٰہٰ و یاسین۔ یہودی آیا، میرے آقا نے فرمایا یہودی وہ درخت میرے ہاتھ بھیج دے، وہ کھجور کا درخت میرے ہاتھ بھیج دے۔ یہودی کہا اچھا یہودی سن، تو جنت کے بدلے بھیج دے، اس کھجور کے درخت کو جنت کے بدلے بیچ دے۔ یہودی بیچنے کو تیار نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا دیکھو ایمان دیکھو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمانے والے کا فرمان دیکھو۔ میرے عزیزو ایسی محبت پیدا کرو، ایسا عشق پیدا کرو، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس کامل ایمان والے ہو گئے۔ نہیں، آؤ دیکھو ایمان دیکھو، ایمان دیکھو۔ صدیق اعظم آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ یہودی مجھے وہ اپنے آنگن کا کھجور کا ایک درخت دے دے، اور میرا وہ فلاں کھجور کا باغ جو ہے، میرا کھجور کا وہ فلاں باغ جو ہے، وہ اس کے بدلے میں، اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں لے لے، تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ جو دنیا میں رہ کر کے جنتی کیا فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے یہ یہودی میرا وہ پھلا کھجور کا باغ لے لے، کیا مجھے بھی جنت مل جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور پر، رخسار مبارک پر مسکراہٹ آتی ہے۔ ایسے کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ میرا کھجور کا باغ لے لے۔ سرکار مسکراتے ہوئے یہودی کی طرف موڑتے ہیں، کہا یہودی یہ سودا تجھے منظور ہے؟ تو اپنا کھجور کا وہ درخت دے دے اور صدیق اعظم کا وہ کھجور کا باغ لے لے۔ یہودی مسکرا پڑتا ہے، چہرہ پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ باپ رے باپ، آج مسلمان تو مسلمان، معاذ اللہ اس کے نبی کو بھی بیوقوف بنا دیا۔ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا کھجور کا باغ، باپ رے باپ۔ اور وہ کھجور کا درخت ہمارے آنگن میں ہے۔ کہاں ہے؟ ہمارے آنگن میں۔ اس نے کہا یہ فیصلہ منظور ہے، وہ ایک کھجور کا درخت آپ لے لیجئے، ابو درداء کے حوالے کر دیجئے، اور صدیق اعظم کا وہ باغ مجھے دے دیجئے کھجور کا باغ۔ میرے عزیزو سودا ہو گیا۔ یہودی خوش، پورے مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، پورے مدینے میں گھوم رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے نبی کے خلاف
طرح طرح کی زبان درازیاں کر رہا ہے، کھایا پیا مستی میں ادھر ادھر گھوما ٹہلا، خوب رات میں آیا آنگن میں گیا، کھجور کے درخت پہ نگاہ پڑی، کہا واہ رے کھجور کے درخت میرے، تو میرے لیے لاٹھی کا ٹکٹ ہو گیا، لاٹھی کا ٹکٹ، میری دنیا بدل گئی، دولت سے مالا مال ہو گئے، ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا باغ، اب کیا ہے صاحب عیش کروں گا، اور کھجور کا درخت کہیں جانے والا توڑی ہے، یہ تو میرے آنگن میں رہے گا، کھجور گرے گی میرے آنگن میں بھی گرے گی، ابو دردہ کے آنگن میں بھی گرے گی۔ تو ابو دردہ کا ایمان تھا نا، وہ کھجور لاتے تھے، لا کر کے ہم کو دے جاتے تھے، ہم تو صبح اٹھ کر کے منہ دھوئیں گے تو تازہ تازہ کھجوریں کھائیں گے، اپنے آنگن میں کھجور تھوڑی جائیں گے دینے، مگر وہ نادان بھول گیا یہ فیصلہ کس کا ہے، سبحان اللہ، یہ انصاف کس کا ہے، اللہ اللہ، یہ کسی دنیاوی کورٹ کا انصاف نہیں ہے، یہ لوور کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا انصاف نہیں ہے، یہ انصاف ہے رحمت للعالمین کا، یہ انصاف ہے اللہ کے رسول کا، یہ انصاف ہے اس قانون کا جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا، سارے انسانیت کی مانوتا اور بھلائی کے لیے بن کر کے آیا، یہ اس کا قانون ہے۔ یہودی نے میرے عزیز 2 منٹ، یہودی نے کھجور کے درخت پر ایک نگاہ ہٹا لی، خوشی سے چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، آنگن کا دروازہ بند کیا، سو گیا، صبح سویرے اٹھیں گے، منہ دھوئیں گے اور کھجور کی تازہ تازہ رس بھری کھجوریں کھائیں گے آنگن میں نکل کر، صبح اٹھا انگڑائی لیتا ہوا، منہ ہاتھ دھویا اور جیسے ہی دروازہ کھول کر کے آنگن میں قدم رکھا، نگاہ آگے بڑھی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت رات جو ہمارے آنگن میں کھڑا ہوا تھا وہ کھسک کر کے ابو دردہ کے آنگن میں کھڑا۔ تم ایک سال بلند رہوگے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی، کمتر نہیں دکھلا سکتی، اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ، سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا یہاں پر مقبول فرمائے، اور ہمارے عزیز گرامی رئیس المشائخ حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ رئیس اشرف الشفیع الجیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ شاہ میراں کو زندگی عطا فرمائے، صحت دے، اور ان سے زیادہ دین کی خدمت لے، اور یہاں پر جو لوگ بھی، ہم لوگ علماء، مشائخین، خلفاء، مریدین، معتقدین جو بھی آئے ہیں، ان کی جو بھی نیک جائز تمنا مقاصد ہو، سرکار غوث پاک کے پوتے کے صدقے میں رب کائنات اسے قبول فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ اب حالات حاضرہ کو قریب سے دیکھنے والے اور پورے ہندوستان میں مخدوم پاک کے فیض اور سرکار کلا کے فیضان کو پہنچانے والے، اچھا لگے بولو بھائی، ایسا ماحول گرم رہتا ہے تو مزہ آتی ہے بالکل سے۔ آپ کی جب خطابت ہو رہی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں حضرت غازی دورہ بھی ایک دم فارم میں آ رہے تھے بالکل سے، کہ اسٹیڈیم کھچا کھچ اور راؤنڈر شاٹ کھیلنے آج تو آ کے۔ حضرات، اسی گرمی کے ماحول میں جن کی آواز میں غازی ملت ہاشمیہ کا انداز نظر آتا ہے، جن کی خطابت سے کھوپڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زمین میں لوگ ٹھس ہو جاتے ہیں، جو اپنے خطابت کے ذریعے پورے ہندوستان میں غازی دورہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ کرسی خطابت ان کے لیے منتظر ہے،
اور آپ لوگ بھی ان کے لیے منتظر ہیں. دیکھیے حضرت کا بھی نام بھی نہیں نہ کتنے فارم میں. اب آپ یہی سے اندازہ لگاؤ. تم مچل کے نعرہ لگا دو فارم میں ہیں حضرت بالکل. ایسا موسم ہوتا ہے نا میرا بھی دل بہت کہتا ہے کچھ بول دوں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے ابھی نہیں پھر کبھی بولوں گا. تو مچل کے کیمرے کے پیچھے کوئی نوجوان کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے اور ایسا لگائے کہ آج سے 3 سال پرانی جو تقریر مولانا ہاشم کانپوری صاحب نے کی تھی وہ ریپیٹ ہو جائے. مچل کے کہو کوئی بھی ایک لگائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر جلوہ بار محترم سادات کرام مشائخ اہل سنت علماء امت ائمہ مساجد اساتذہ مدارس حاضرین معاونین مخلصین اراکین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بات پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. محترم حضرات، آپ نے ایک شاندار خطاب جانواز واہ واہ سبحان اللہ. شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد نظام الدین اشرفی الجیلانی قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی سے سماعت فرمایا ہے. اس انداز میں حضرت کا خطاب ہو رہا تھا اور ہمیں اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی، ہم اتنا محظوظ ہو رہے تھے واہ 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 کہ لگتا یہ تھا سبحان اللہ. بے کہ شک اب کسی دوسرے خطاب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. واہ 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 واہ. حضرات، خطابت تو آستان مخدوم اشرف ہی سے تقسیم ہوتی ہے. واہ 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 واہ. ہمارے اور آپ کے درمیان واہ 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 واہ. مرشد حقانی اکس لاسانی سبحان اللہ سبحان اللہ. رئیس ملت سبحان اللہ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد رئیس اشرف الجیلانی قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی سبحان اللہ. صاحب سجادہ آستان عالیہ شاہ میرا کھمبا شریف جلوہ بار ہے. سبحان اللہ. بے شک
اور جانشین حضور مخدوم اشرف مرشد برحق حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی، سبحان اللہ، ان کے چہرے کی بھی آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، واہ، سیاح یورپ و ایشیا اشرف علامہ مولانا الحاج شاہ سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی، غرض کی سادات کے چھوچھا سے پورا اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اور شک، ہمیں تو اگر ان اہل بیت کے پشت پناہی مل جائے تو چاروں فیس آنے لگتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، حق، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آج کے اجلاس کو اناؤنس فرما رہے ہیں فاضل گرامی سبحان اللہ سبحان اللہ، مقرر شعلہ بار حضرت علامہ مولانا سید محمد جامی میاں صاحب بے شک، قبلہ بے مقدس شک، اللہ سبحان العلی اللہ والنورانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج رئیس ملت کو جتنی خوشی ہو رہی ہے، یہاں بیٹھے علماء اور سادات کو اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت نے جس جنگل کو منگل کر دیا ہو، اس روشنی کو پوری دنیا میں لے جانے والا ان کا شہزادہ معظم سبھی کی نظروں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کرام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جامی میاں صاحب نے باؤنڈری اتنی سخت لگائی ہے کہ عام طور سے جاتے ہیں، میری فیلڈنگ انہوں نے 24 گھنٹے پہلے پابند کر دی تھی، پھر بھی چوے چھکے لگ نہیں پائیں گے، کون کیچ ہوگا، مگر کہیں کہیں کٹ کروں گا، اگر کوئی کیچ نکلے تو سنبھالنا۔ محترم حضرات، رئیس ملت نے واقعی غوث و خواجہ کی محبت میں اور مخدوم اشرف کے چوچبی کے فیضان میں مالا مال ہو کر جس طرح کھمبات کی زمین پر دین و سنیت کا چراغ صاحب مزار کی محبت میں جلایا ہے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ اب الحمدللہ جامعہ کی بنیاد بھی رکھ گئی ہے، یہ سلسلہ پوری دنیا تک پہنچے گا۔ کھمبات والوں قابل مبارکباد ہو، رئیس ملت کی آمد کے بعد یہاں ہندوستان سے تو لوگ آتے ہی ہیں، مدینے سے بھی تشریف لاتے ہیں۔ 4 مصرے میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ آج رئیس ملت یہی کہہ رہے ہیں کھمبات میں بیٹھ کر، فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا رونا وہ روئیں، بازار ہے جن کی آنکھوں میں، واہ واہ، مہنگائی کا رونا وہ روئیں، بازار ہے جن کی آنکھوں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. 4 مصرے دہشت گردوں کے لیے سن لیجئے. کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو، کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو غلط بیانی، غلط بولیاں نہیں چلتی. غلط بیانی، غلط بولیاں نہیں چلتی. تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے. بے شک تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے. نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے. نمازیوں نہیں چلتی. اگر آج اسلام پھیلانا ہے، سنیت کی تبلیغ کرنا ہے، تو رئیس ملت کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. واہ واہ واہ. اللہ والا، فقیر، درویش، صوفی مارکیٹ میں دکان نہیں لگاتا. کیا کہ وہ جنگل میں مسلح بچھا دیتا. واہ. یہ رئیس ملت کی شان ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ اور لوگ بھی آج اسلام پھیلا رہے ہیں. مسجد میں گئے، پھیلا دیا ٹانگ، اور بتا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اسلام. میں بہت چھوٹا سا تھا، میرے دادا مدھوم جا رہے تھے بازار. میں نے پوچھا دادا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا مسجد میں جو چراغ جلاتے ہیں وہ تیل ختم ہو گیا، تیل لانے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا گاؤں میں بہت ساری دکانیں ہیں، مٹی کا تیل خرید لیجئے. کہا نہ بیٹا، ہم مٹی کے تیل کا چراغ مسجد میں نہیں جلاتے. میرا خیال ہے آپ لوگ بھی نہیں جلاتے ہوگے. ارے گجرات والوں بتاؤ نا. ایسا بول رہا ہے یار، لگتا ہے گجرات نہیں ہے، گزر گئی رات. ابھی باقی ہے رات، ہے صوبہ گجرات. آپ لوگ بھی مٹی کے تیل کا چراغ مسجد میں تو نہیں جلاتے؟ بولو. ہمیں اب اتنے بڑے سنی صحیح عقیدہ کی مٹی کے تیل کا چراغ مسجد میں نہ جلاویں، اور ملا جی پورا اسٹوو دھاؤں کو دھاؤں. واہ واہ. ایک اسلام پھیلانے کی نئی اسٹائل آئی ہے، نیو برانڈ. اتنی لمبی داڑھی، اتنا اونچا صافہ، اور بغل میں AK-47. بچوں کو کرو یتیم، بتا رہے اسلام پھیلا رہے. عورتوں کو کرو بیوہ، بتا رہے اسلام پھیلا رہے. مسجدوں میں پھوڑو بم، بتا رہے اسلام پھیلا رہے. جلوس جنازہ پر کرو حملے، بتا رہے اسلام پھیلا رہے. افغانستان کی مزاروں میں ڈالو تالے، بتا رہے اسلام پھیلا رہے. آرمی کے اسکول میں جا کر 146 بچوں کی جانوں پر حملہ کر دو اور بتا رہے اسلام پھیلا رہے. ابے یہ اسلام نہیں پھیلا رہے ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو. کوئی بھی دہشت گرد اسلام کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا. پورے ملک میں تباہی مچا دی. آج سے 25 سال پہلے کتنی آسانی تھی. ہم لوگ سفر کرتے تھے ٹرین کا، قوم بھی غریب تھی، ہم بھی غریب تھے، جنرل ڈبے میں. یہ اسی لیے تو علماء آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ خوشحال کرے. اب ایک قوم خوشحال ہوگی، علماء خوشحال ہوں گے. واہ. جنرل ٹکٹ لے کر کے گئے، اندر پہنچے، غیر مسلم بیٹھے.
لیکن جیسے ہی داڑھی دیکھا, چہرہ دیکھا, ٹوپی دیکھا, بلا بلا کے بیٹھانے لگے. آئیے بھائی مولوی صاحب کو بیٹھائیے, ارے مولوی صاحب کو بیٹھائیے, آئیے مولوی صاحب کس مدرسے میں پڑھاتے ہیں, کس مسجد میں پڑھاتے ہیں, کہاں پڑھاتے ہیں, بیٹھیے تشریف رکھیے, مولوی صاحب کے لیے جگہ بنائیے. ارے بغیر ٹی ٹی کے سیٹ کنفرم. اور آپ ہم شتابدی میں ہیں, راجدھانی میں ہیں, فلائٹ میں ہیں, جیسے ہی بورڈنگ کارڈ لے کر کے فلائٹ کی طرف بڑھنے لگے, لوگ گھور گھور دیکھنے لگے. جا رہا ہے, داڑھی ہے جا رہا ہے, ٹوپی ہے جا رہا ہے, اٹیچی ہے جا رہا ہے. دیکھو بغل میں جھولا تو نہیں ہے جس میں آلو ہو. یہ پورے ملک کا ماحول کس نے خراب کیا بولو؟ ان بدعقیدوں نے, جن کو عرس سے دشمنی ہے, مزاروں سے دشمنی ہے, سادات سے دشمنی ہے, فقیروں سے دشمنی ہے. انہوں نے اس ملک میں تباہی پیدا کی ہے. بیچارہ ایک شریف آدمی فلائٹ پہ بیٹھا, ایسے ہی فلائٹ کا سفر اندیشہ موت ہے. اس نے سوچا پرواز ہونے سے پہلے لا ایک بار گھر والوں کو خیریت بتا دوں. فون ملا دیا, کہا بس اڑنے ہی والا ہے. اگل بگل جتنے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے, اڑنے ہی اڑنے. اب میں اس کو فلائٹ سے نیچے اتار گیا. پوری دنیا کی میڈیا نے اس نیوز کو لکھا. بولو توجہ ہے نا؟ ارے انہیں بتا دو اور سمجھا دو, تبلیغ کے نام پر فراڈ کرنے والوں, کان کھول کر کے سن لو, بھارت کی زمین پر اسلام ہتھیار سے نہیں پھیلے گا, خواجہ غریب نواز کے کردار سے پھیلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خواجہ کا بھارت, میرا خواجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ, میرا خواجہ. ہم بھارت میں رہتے ہیں, ہمیں خواجہ نے بسایا ہے. بس آگے بولوں گا نہیں ورنہ جامی میاں کھڑے نہ ہو جائیں. اتنا سمجھ لو خواجہ نے بسایا ہے. اب سمجھ گئے نا؟ غریب نواز جن اونٹوں کو بیٹھا دیں انہیں کوئی نہیں اٹھا پاتا. تو ہم تو بھارت میں غریب نواز کے بسائے ہوئے ہیں. ہمیں خواجہ نے بسایا ہے اس ملک میں. اور دوستو ایک بات بتا دیں بہت پیار سے, محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے, پیار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بہت اطمینان سے تقریر کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آج بہت اچھا ٹائم ملا. ارشاد